روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر جو مذاہب ہیں اس کے جو ماننے والے ہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی جو ہسٹری ہے اس کی بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، بہت اویئرنیس رکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دین اسلام کی بات کریں تو ہم الا ماشاء اللہ ہم دیکھیں اپنے چھوٹے بڑوں سے سوالات کریں ہسٹری پر، اسلامک ہسٹری پر، تو الا ماشاء اللہ لیکن اکثریت آپ کو بے بہرا نظر آئے گی اور ناواقف نظر آئے گی، اور وہ اویئرنیس، وہ نالج جو کہ بیسک نالج ہے، فنڈامنٹل نالج ہے، فاؤنڈیشنل نالج ہے اسلامک ہسٹری کی، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ تو ARYQ TV خاص طور پر اس انداز سے کوشش کرتا ہے کہ آپ تک دین اسلام کی، خاص طور پہ تاریخ جو اسلام کی ہے، قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ اس انداز سے کریڈیبل اوتھینٹک انفارمیشن آپ تک پہنچے کہ بحیثیت مسلمان آپ کو یہ اویئرنیس ملے۔ آج ہسٹری کے جو ابواب ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ایک اہم ترین باب یعنی کہ خانہ کعبہ، جس کا تعلق اسلامک ہسٹری کے ساتھ ہے، اور یقیناً کائنات میں جتنے گھر ہیں ان تمام گھروں میں سب سے قیمتی، سب سے افضل ترین گھر، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے، خالق کائنات کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، اور ایسا گھر کہ جس کی آپ روحانی برکتیں اگر دیکھیں دنیا بھر میں، آپ جس گھر میں رہتے ہوں، آپ گھر میں موجود ہوں، مسجد میں موجود، اگر نماز ادا کریں گے تو آپ کا رخ اس خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آپ حج کریں، عمرہ کریں، جو مرکزی مقام ہے وہ یہ خانہ کعبہ ہے، یعنی کہ یوں کہیے کہ جو کعبہ ہے، کعبۃ اللہ، یہ مثل شمع ہوا کرتا ہے، اور جو بندگان خدا ہیں یہ مثل پروانہ اس کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی رحمانیت اور اللہ کے جلال کا، اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جغرافیائی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس پوری کائنات کا اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو جو سینٹر پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ نے کئی جہتوں سے ہم دیکھیں، کئی زاویوں سے ہم دیکھیں تو اس گھر کو بہت امپورٹنس دی، بہت سگنیفیکنس دی، اور دیگر ایسی ہسٹری میں چیزیں موجود ہیں جو یقیناً اس خانہ کعبہ کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہیں، لیکن اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کے ممتاز مقتدر مستند علماء کرام تشریف فرما ہے، جو یقیناً قرآن و حدیث کے ریفرنس سے ہی بہت کریڈیبل، بہت اوتھینٹک انفارمیشن اس خانہ کعبہ کے موضوع پر انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ TV ہو، ARY ڈیجیٹل ہو، اس کا مستقل چہرہ ہے، نہ کہ صرف آپ ARY کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، بلکہ بنفس نفیس خود آپ کے بہت سے افسار ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے آپ نے جس انداز سے کوشش کی، ہم ہمیشہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ان دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی محمد سہیل ادھمجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ خیر مقدم الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی استاد بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی گراں قدر خدمات ہیں ARYQ TV پر، جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی سید بیگم علی گردیدی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مصعب؟ خیریت سے؟ دونوں شخصیات کا خیر مقدم۔ اور پہلا سوال آج کے موضوع کے حوالے سے مصعب، جو کہ بہت ہی بنیادی قسم کا ہے اور بنیادی نوعیت کا ہے، اور ہر بندہ مومن کو یقیناً اوتھینٹک انفارمیشن اویئرنیس اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی جو تعمیر ہے، سب سے پہلی جو کنسٹرکشن اللہ کے اس گھر کی ہے، وہ کس نے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بڑا ہی اہم سوال ہے اور اس میں مختلف روایات ہیں ٹھیک کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی اور کتنی مرتبہ ہوئی، کتنی بار ہوئی، اس میں مختلف روایات ہیں۔ جیسا کہ علامہ سہیلی نے بھی اور حافظ ابن کثیر نے بھی، اور اس کے علاوہ علامہ بدر الدین عینی
ان سب نے اس پر مختلف اقوال جمع کیے، مختلف روایات پیش کی۔ اس میں خاص طور پر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ارشاد الساری میں یہ لکھا، ان تمام اقوال کو جمع کر کے، کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کل 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے روئے زمین پر کہتے ہیں کہ انسانوں میں آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ اللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، روایات میں موجود ہے، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن سے اس کی تعمیر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتا ہے نا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک، کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لے تو وہ کن فرماتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانوں میں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تخلیق کی، اور اس کے بارے میں روایت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نیچے اترنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ میں تیرے ساتھ ایک بیت اتاروں گا، جس طرح میرے عرش کا طواف ہوتا ہے اس طرح اس بیت کا طواف ہوگا، اور جس طریقے سے میرے عرش کے گرد فرشتے نماز کی مختلف حالتوں میں ہیں، تو اسی طریقے سے اس گھر کے گرد لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور کہا جاتا ہے، روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر فرمائی تو غار ہرا جس پہاڑ میں ہے، جسے ہم جبل نور کہتے ہیں، اس کے علاوہ طور زیتا، طور سینا، جبل لبنان، جودی پہاڑ، اور روایت بھی اس میں ہے، ان 5 متبرک پہاڑوں کی جو مٹی ہے وہ جمع کی گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پر ایک پانی کا بلبلہ تھا، اور کہتے ہیں کہ جب تعمیر کی گئی تو پوری زمین جو روئے زمین ہے وہ اسی بلبلے سے بنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کیسے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ جس طرح تم روٹی بناتے ہو نا پیڑے سے، پیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس سے پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے، تو فرمایا اسی طرح پھیلا کر یہ پوری زمین تعمیر کی گئی۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ یہ دنیا کا مرکز ہے، سینٹر ہے، مرکز ہے۔ اسی کے بالکل سید میں بیت المعمور یعنی عرش الہی ہے، اسی کے سید میں۔ اب آ جائیے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد شیس بن آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، جو بڑی مشہور ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد قوم عمالقہ نے، پھر قبیلہ جرہم نے، کہتے ہیں کہ کچھ تباہی آئی تھی یا بارش وغیرہ ہوئی تھی تو قبیلہ جرہم نے بھی اس کی تعمیر کی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے قصی بن کلاب، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی۔ اور اسی طرح 8ویں مرتبہ، اور یہ واقعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے واقعہ ہوا۔ 35 جو ہے وہ جب آپ کی عمر 35 سال تھی اس وقت، اور یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ جس میں حجر اسود کی تنصیب پر نزاع پیدا ہوا۔ پھر کہا بھائی جو حرم پاک میں سب سے پہلے آئے گا اس کی بات مانی جائے گی، وہ فیصلہ کرے گا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو سب نے مل کر کہا صادق و امین آ گئے، اب فیصلہ ہو جائے گا۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ جی، اور کتنا پیارا فیصلہ کہ چادر کو منگوایا گیا اور چادر میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ آج تک لوگ فخر کر رہے ہیں، تمام سرداروں نے کونا پکڑا، کونے کونے پکڑے، اور یوں حجر اسود کی تنصیب کی گئی۔ اور یہی وہ تنصیب تھی کہ جس میں قریش نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا حلال کا پیسہ لگائیں گے، حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہترین انٹروڈکشن ہے یہ، اور آپ نے جانا تاریخ کے حوالے سے، اور بہت معلومات میں آپ کی اضافہ یقیناً ہوا ہوگا۔ مزید کئی ریلیونٹ کوسچنس ہیں، بہت اہم ترین، بڑے دلچسپ سوالات ہیں آج کے موضوع یعنی کہ خانہ کعبہ کے حوالے سے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ حائل اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج کا موضوع ہے خانہ کعبہ، اور اس حوالے سے جو پہلا سوال تھا، بڑا اہم ترین سوال تھا، بنیادی سوال تھا کہ سب سے پہلے جو تعمیر اس خانہ کعبہ کی ہوئی وہ کس نے کی، تو بہت تفصیلاً مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ مفتی صاحب پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں، پھر ہم اگلا کوشچن۔ بنائے ابراہیمی جو تھی وہ یہ تھا کہ اس میں خاص طور پر کہ اس کا اگر اونچائی دیکھی جائے تو وہ 9 گز تھی، ٹھیک، لمبائی 30 گز تھی اور چوڑائی 23 گز تھی۔
اچھا اس کے بعد یہ بھی تھا کہ یہ دروازہ نا نیچے کی طرف تھا اور حتیم کعبہ جو ہے یہ کعبہ شریف کے اندر تھا، یہ بنائے ابراہیمی کہلاتی ہے۔ قریش نے جب تعمیر کیا انہوں نے کہا یہ حلال پیسہ لگائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حتیم کو باہر کر دیا کہ پیسہ نہیں تھا۔ اچھا انہوں نے ایک چیز اور کی کہ دروازہ اونچا کر دیا کہ جس کو ہم چاہیں گے داخل ہوگا، جس کو ہم نہیں چاہیں گے داخل نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ انٹری کا دروازہ تھا اور ایک ایگزٹ کا دروازہ الگ لگوایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بنائے ابراہیمی پسند تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب یزید کا معاملہ ہوا، وہ جو خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا یزید لعین کا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا اور بنائے ابراہیم پر کر دیا۔ اچھا اس کے بعد یہ معاملہ رکا نہیں، پھر آگے جا کر عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس سے بنائے قریش پر کر دیا، اسی طریقے سے دروازہ اونچا، حتیم باہر۔ تو اس کے بعد ہارون رشید کے دور میں جب یہ معاملہ اٹھا بھئی ہمیں اسے بنائے ابراہیم پر کرنا چاہیے، تو انہوں نے امام مالک علیہ رحمہ سے مشورہ کیا تو فرمایا کہ اب کچھ نہ کرنا ورنہ یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ اور آخری بات عرض کروں گا، بڑی حکمت والی بات ہے یہ۔ جی 1021 میں سلطان احمد ترکی نے کچھ مرمت وغیرہ کی، اور کہتے ہیں کہ 1039 میں سلطان مراد ترکی تھے، انہوں نے چونکہ سیلاب آیا تھا، تباہ کاری ہوئی تھی، تو دوبارہ سے اسے تعمیر کیا تھا۔ زبردست، اور بس یہ سعادت کی بات ہے، جس کے حصے میں جو سعادت آئی اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ تو صاحب کیا فرمائیے گا، از روئے قرآن اگر ہم دیکھیں تو تعمیر خانہ کعبہ کے حوالے سے ہمیں کیا تفصیل ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سمیر بھائی۔ قرآن کریم کی 2 آیات بینات میں تفصیل کے ساتھ تعمیر کعبہ سے متعلق تذکرہ فرمایا گیا، اور یہ وہ تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع، خانہ کعبہ کے آس پاس کا علاقہ جو اس زمانے میں بالکل چٹیل میدان تھا اور صحرا تھا، اور دور دور تک کوئی آبادی اور زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تو وقتاً فوقتاً آپ تشریف لاتے تھے۔ تیسری مرتبہ جب آپ تشریف لائے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 کے قریب تھی، تو یہ وہ وقت تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تعمیر کعبہ سے متعلق حکم فرمایا، اور اسی حکم کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے سامنے فرمایا۔ صحیح۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ جو حکم فرمائیں اور میری جو ذمہ داری لگائیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اب چونکہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سے اس کی جو علامات اور نشانیاں تھیں اور جو اس کی کیفیت تھی وہ بالکل مٹ چکی تھی، تو اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ تازہ فرمایا۔ صحیح۔ اس سے متعلق 3 روایات آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ مقام ہے اور یہ اس کی حدود ہیں، اس سے متعلق آپ تعمیرات فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آسمان پہ بادل نے سایہ کیا، اور وہ سایہ جہاں جہاں تھا وہ اس کی حدود تھی، تعمیر سے متعلق وہ سایہ فرمائے۔ اور تیسری روایت یہ کہ ایک تیز ہوا چلی جس نے اس پورے علاقے کو ظاہر فرما دیا، ایک دائرہ سا بن گیا، مطلب دائرہ بن گیا، اور اس کے ذریعے وہ جو پرانا اس کا نشان تھا وہ ظاہر ہوا، ظاہر ہو گیا۔ اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی عمارت کی وہ نشانیاں وہ ظاہر فرمائی، اس کے مکان کو ظاہر فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، اور ہم اللہ کے گھروں کی تعمیر کا جو اس کی عزت و عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے 2 جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا گھر تعمیر کریں، مسجد تعمیر کریں، خانہ خدا تعمیر فرمائیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بڑے پتھر، روایات میں آتا ہے کہ 30 بندے اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے تھے، جو خالی حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے اٹھا کر اس کو تعمیر کعبہ کے لیے لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کے ذریعے دیواروں کا جو بنانے کا سلسلہ وہ فرماتے تھے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ تعمیر فرمائی۔ دوسری آیت کریمہ میں اس سے متعلق فرمائی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ یاد کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو، اس کی بنیادوں کو بلند فرمایا، تو یہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمائی، اس میں مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ 2 پتھر جبریل امین نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے پیش فرمائے، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اس کو نصب فرمایا۔ حجر اسود کے ذریعے یہ علامت تھی کہ
طواف کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے, عبادت کا سلسلہ کہاں سے اس کا آغاز ہو, اور مقام ابراہیم وہ دیواروں کی اونچائی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ سے متعلق یہ 2 آیات, اس میں نہ صرف تعمیر کرنی ہے بلکہ ان دونوں جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی ڈیوٹیاں لگائی گئی کہ وَطَّاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے, رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرنا ہے, اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے. یعنی اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ اتنا عزت و عظمت والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اور اپنے ذبیح اللہ اور خلیل اللہ علیہ السلام ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو تعمیر بھی فرمانا ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو مسجد کی تعمیر, مسجد کی صفائی ستھرائی, یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کئی فرامین ہیں جو مسجد کی صفائی ستھرائی سے متعلق, اس کی تعمیر سے متعلق, اس کی فضیلت کو بیان فرماتی ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر فرما رہے ہیں تو آس پاس کوئی زیادہ آبادی نہیں ہے, ایک قبیلہ ہے, اس کے چند افراد ہیں اور آپ کی اہلیہ اور آپ کے بیٹے ہیں. لیکن یعنی کسی کام کی پذیرائی, کسی کام کی قبولیت اور عوام میں اس کے اثرات وہ آہستہ آہستہ نتائج ظاہر ہوتے ہیں. یعنی انسان جلد بازی نہ کرے کہ میں یہ کام شروع کروں تو اس کے لیے پہلے ہمیں تو ماحول چاہیے ہوتا ہے, ہمیں گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ جی پہلے ہمیں گراؤنڈ بنا کے دیا جائے پھر ہم وہاں جائیں گے. تو اللہ کے نبی, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہم دیکھیں کہ وہ خود جا کر ماحول بناتے ہیں, وہ خود جا کر حالات بناتے ہیں, کوششیں فرمائی جاتی ہیں اور مسلسل کوشش کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کے نتائج آہستہ آہستہ وہ ظاہر فرماتا ہے. تو یہ انسان کے لیے ہمت اور حوصلہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا نام لے کر شروع کرے, وہ جس لگن کے ساتھ اس کام کا آغاز کرے گا اللہ رب العالمین اسی قدر اس کی پذیرائی بھی عطا فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کے اثرات بھی عطا فرمائے گا. اور دیکھیں آپ پھر کیسی برکتیں اس تعمیر کی ہیں کہ تا قیامت بندگان خدا یہ دعا کرتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے حج کے ذریعے, عمرے کے ذریعے کہ ہم اس گھر پہنچیں اور کعبۃ اللہ کی, بیت اللہ کی, خانہ کعبہ کا ہم طواف کریں اور جو برکتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں وہ ہم اپنے دامنوں میں سمیٹتے رہیں. یہ برکتیں ہیں الحمدللہ اس تعمیر کی. اور میں اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں مصطفیٰ جانا چاہوں کہ تھوڑا سا ان ڈیپتھ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جو تعمیر ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, کیا تفصیلات مزید ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ کس انداز سے یہ گھر تعمیر کیا گیا ہے, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح قبلہ نے بھی فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی زمانے میں جب طوفان آیا تو اس گھر کو اٹھا لیا گیا. اچھا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو اوپر بیت المعمور کے پاس رکھا گیا. صحیح. اور اس کے بعد یہ جگہ جو تھی یہ زمین سے کچھ اونچی تھی. اچھا, حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک آئے علیہ السلام, وہ سب حج کرتے رہے. اچھا. لیکن اور سب کے علم میں تھا کہ یہ مقام تھا, یہ تھا, لیکن خانہ کعبہ کی کوئی تخصیص نہیں تھی کہ اس مقام پر تھا, کیا تھا. بس یہ تھا کہ اس مقام کے آس پاس کہیں پر خانہ کعبہ تھا. تو سب نے حج کیا لیکن خانہ کعبہ کا بظاہر وجود نہیں تھا, بس یہ جگہ تھوڑی سی اونچی تھی. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک حدیث پاک کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نشاندہی کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں آپ یہ کہیں کہ اس کی انجینئرنگ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کی. کیا کہنا ہے. اور اس کے اصل معمار دیکھیں, قرآن کریم کا جو اسلوب ہے نا, جو عربی گرامر جانتے ہیں کیا خوب ہے. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ صاحب بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ تفصیلات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تعمیر کی, تو آپ جواب بھی تفصیل سے دیجئے گا, ایک وقفہ عائل ہو گیا ہے بیچ میں. ناظرین, بہت اہم کوسچن ہے اور ہمیں امید ہے آپ بیٹھ کر منتظر رہیں گے مصطفیٰ کیا تفصیلی جواب عنایت فرماتے ہیں. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. موضوع ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر جو یقیناً ہم سب کے لیے مرکز نگاہ ہوتا ہے, مرکز تجلیات ہے. تمام مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اسی کعبۃ اللہ, اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور جو بریک سے قبل سوال میں نے عرض کیا تھا مفتی صاحب سے کہ کیا تفصیلات ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو جو ڈیٹیلز ہمیں اس کنسٹرکشن کی نظر آتی ہیں تاریخ میں وہ کیا ہیں, آپ جواب عنایت فرماتے ہیں. بسم اللہ. قرآن کا ایک اسلوب دیکھیں کہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یہ نہیں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ,
کیا فصاحت و بلاغت ہے کیا ہے کہ اگر یہ فرمایا جاتا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں معمار ہیں. ٹھیک. اچھا معمار تو دونوں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل جو معمار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی آپ روایت پڑھیں تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اسماعیل علیہ السلام پتھر وغیرہ اٹھا کر دے رہے تھے. تو کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اصل معمار اور ساتھ میں معاون ہیں آپ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ دونوں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہی ہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا معاملہ کتنا حساس ہے، کتنا مبارک ہے. کہ جو قریش کا میں نے آپ کو تعمیر کا بتایا تو اس میں بھی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور تعمیر فرما رہے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یعنی رکن اسود سے یمانی تک جو دیوار ہے کہتے ہیں یہ 5 فٹ 4 انچ ہے، 53 فٹ اور 4 انچ ہے. یمانی سے شامی تک 51 فٹ 8 انچ ہے، اور اسی طریقے سے شامی سے عراقی تک 33 فٹ 4 انچ ہے. یعنی خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. ایسا ہی جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے رکن اسود، یہ حجر اسود یہاں پر موجود ہے. یہاں سے لے کر پھر دوسرا کونا رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی، چوتھا کونا رکن یمانی ہے. اور یہ یوں سمجھ لیں کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور ایک چکر جو ہوتا ہے وہ حجر اسود پر ہی آ کر اختتام یعنی اختتام پذیر ہوتا ہے، منتج ہوتا ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا تو اس میں اوپر کوئی دیوار وغیرہ بھی نہیں تھی، یعنی اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی. دیوار سے مراد چھت نہیں تھی جسے سقف کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی دروازہ وغیرہ نہیں تھا. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو آپ نے فرمائی تھی. کیا کہنے صاحب، یقیناً تعمیر کرنے والے تو ان سے بڑھ کر مبارک کون ہوگا اور قابل مبارکباد کون ہوگا. لیکن کیا کہنے، مطلب اللہ کی نشانیاں ہیں یہ بھی، اور اللہ کی قدرت ہے کہ یعنی کہ انسان تو انسان، جو چیزیں ہیں اشیاء ہیں وہ بھی اپنے حصے میں سعادتیں سمیٹ رہی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جب تعمیر ہوتی ہے تو مختلف اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے مختلف ٹولز کا ہم استعمال کرتے نظر آتے ہیں، مختلف اوزار استعمال ہوتے ہیں. ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ بلند کوئی چیز تعمیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی جا رہی ہے. اس پتھر کی سر کیا تفصیلات ہیں؟ اس پتھر کے حصے میں کیا کیا برکتیں آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیر بھائی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوبین سے جڑی ہوئی جتنی اشیاء ہیں جنہیں اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہوں، چاہے وہ پتھر ہو یا کوئی معمولی ذرہ بھی ہو، جو نسبت جسے مل گئی اللہ رب العالمین اس نسبت کی برکتیں اسے عطا فرمایا. سبحان اللہ. قرآن کریم میں جہاں خانہ کعبہ اور دیگر مقامات مقدسہ کا تذکرہ فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ ان پتھروں کو بھی اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، اور نشانیوں میں سے پہلی نشانی فرمایا کہ مقام ابراہیم. یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اب دیواروں کی تعمیر جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک قد ہے وہاں تک، اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں آپ تعمیر فرماتے ہیں. اب اونچائی پر تعمیر کے لیے آپ کے پاس کوئی سیڑھی یا کوئی اس طرح کا اوزار اس زمانے میں ظاہر ہے نہیں ایسی اشیاء پائی جاتی ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ کہ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی جائے. تو ایک روایت آتی ہے کہ یہ 2 پتھر حجر اسود اور مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، انہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے محفوظ فرما لیا تھا. اور جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے سامنے ان کو پیش فرمایا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبریل امین کے پیش کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر تشریف فرما ہوئے. پتھر کی شان یہ ہے کہ جس اونچائی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے. دائیں جانا چاہتے ہیں دائیں پہنچا دیتا ہے، بائیں اوپر جہاں، اور جب نیچے آنا چاہتے ہیں زمین پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو یہ پتھر آپ کو نیچے لے آتا ہے. اور نہ صرف یہ آپ کا اکرام اور آپ کی تعظیم کا یہ معاملہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کے ذریعے اسے یہ برکت اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے سینے پر تشریف فرما ہوئے. تو اس پتھر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو تعلق تھا اس کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نالین مبارک کا نقش وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی
کہ آج اگر وہاں جا کر حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، اس کے لازم فرمایا گیا کہ وہاں جا کر عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. یہ تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جائے نماز بناؤ، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو. اور وہاں جا کر اللہ سے کوئی بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ رب العالمین وہ اس کو پورا فرماتا ہے. اور پھر ہم دیکھیں نا، اسلام تو پتھروں سے دور کرنے والا ہے، اسلام تو ان ساری چیزوں سے ہٹانے والا ہے. زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں نا کہ پتھروں سے ہی اعتقادات وابستہ تھے، لیکن جن اشیاء کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عام پتھر نہیں رہتا، وہ عام شے نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ باعث عزت بن جاتے ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے باعث برکت بن جاتے ہیں. کہ اگر وہاں کھڑے ہو کر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا، عبادت اللہ کی ہے، پتھر کی عبادت نہیں ہے، لیکن جس مقام کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائیں. ہم سفر معراج میں بھی دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد اقصیٰ کا تعارف فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یعنی اللہ والوں سے جن مقامات کو نسبت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان مقامات کو برکت عطا فرماتا ہے، اور ان مقامات پر اگر حاضر ہو کر عبادت اللہ کی جائے گی تو اس نسبت کی برکت سے اللہ رب العالمین عبادات کو بھی قبول فرمائے گا اور اس مقام کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. تو مقام ابراہیم وہ متبرک پتھر ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنا سینہ پیش کیا اور اپنے سینے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش مبارک کا وہ نالین کا نقش محفوظ کیا. اللہ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی، عزت و شرف عطا فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اندازہ کریں نا کہ اگر جس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نالین مبارک کا نقش محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عزت عطا فرمائی. اور جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کے جسم مبارک سے جو زمین مس ہونے والی ہے، اسی سے متعلق فرمایا نا کہ کل کائنات سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں معزز و مکرم وہ مقام ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. تو جس مقام کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں، جس شے کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین پھر اسے وہ برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور جب مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا، اور بہت میں سمجھتا ہوں ایسے ویلڈ اسپریچول پوائنٹس ہیں کہ مطلب رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے، اور یہ نسبتوں کی باتیں. آپ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں حجر اسود سے کہ اگر تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہیں چوما ہوتا، تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. لیکن یہ نسبت مصطفیٰ ہے. جب آپ نے فرمایا نا کہ جو قدم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جب اس نے اپنے سینے پر محفوظ کیے تو پھر وہ پتھر نہیں بلکہ مقام ابراہیم اور جو مرکز بن گیا وہ برکتوں کا. تو آپ بتائیے وہ پتھر جس پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لبہائے مبارک رکھے ہوں گے، اس پتھر کی کیا کیفیت ہوگی کہ حجر اسود کو اس لیے چوموں، ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ نسبتوں کی باتیں ہیں. اب آئیے اس سوال کی طرف کہ نہ کہ صرف کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، پتھر پر کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر اپنے بابا جان کو دیتے ہیں، تعمیر اپنی جگہ ہو رہی ہے، لیکن ایسی خاص دعائیں ہو رہی ہیں کہ آج امت مسلمہ ان دعاؤں سے فیض حاصل کرتی ہے، برکتیں حاصل کرتی ہے، رحمتیں حاصل کرتی ہے. مصعب سے جانیں گے، مصعب وہ دعائیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو جو قبلہ نے فرمائی بڑی خاص بات ہے، اور اسی کی ضمن میں عرض کروں گا کہ قرآن نا اصول بتاتا ہے. قرآن و حدیث میں اصول بتائے جاتے ہیں. ہم جو شلوار قمیض پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، اس کا ذکر بتا دیے قرآن میں. قرآن نے یہ بتایا قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا. واہ واہ، ٹھیک ہے نا، جو تمہارا ستر چھپائے، جو زینت کا باعث بنے، وہ لباس ہے. قرآن کا کام ہے اصول بتانا. جی اصول بتانا. تو قرآن نے اصول بتا دیا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. پھر دوسرے مقام اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سبحان اللہ. تو قرآن نے اصول بتا دیا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اچھا، اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو نسبتیں کہیں پر سیدہ حاجرہ کی نسبت نظر آئے گی، کہیں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسبت نظر آئے گی، کہیں سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت نظر آئے گی. اور پھر اس کے علاوہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. یعنی وہ جانور جسے ہدی کہتے ہیں جو حج کے لیے حاجی لے کر جاتے تھے، ان کی بھی عزت و احترام کا حکم ہے، کیونکہ اس کی نسبت حرم پاک سے ہو چکی ہے.
تو جب ان کی نسبتوں کا خیال رکھا گیا تو میرے مصطفیٰ کی نسبتیں تو سب سے بڑی نسبتیں ہیں. کیا بات. اس سے بڑی نسبت ہمیں کوئی نسبت نہیں ہے. اچھا جہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ کو سیدتنا حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جو شیخوار بچے ہیں ان کو وہاں چھوڑے جا رہے ہیں تو چند دعائیں کی تھیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ ساری دعائیں آپ نے فرمائی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت بھی دعائیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں؟ قرآن خود بتاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک دیکھیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب دونوں تعمیر کر رہے ہیں نا تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب جو ہم نے کیا تو اسے قبول فرما لے، اپنی طرف سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کوئی آپ اچھا کام کریں، نیک کام کریں، اللہ کے نبی کہ یہ تعلیم ہے کہ اسے اپنی طرف منسوب نہ کرنا، اللہ کے سپرد کر دینا کہ مولا تو قبول فرما. آمین. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی تہجد پڑھ لیں تو ہضم ہی نہیں ہوتی، با جماعت نماز پڑھ لیں ہضم نہیں ہوتا. اچھا اب کہیں نفلی روزہ رکھ لیں کسی کو بتائے نہیں تو گویا کہ پیٹ میں خرابی آ جاتی ہے. تو خدا کے واسطے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محدود رکھیں، اس کی بارگاہ کے لیے کریں، اس کی بارگاہ تک رکھیں. دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. دوسری دعا یہ فرمائی کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا، تواضع کرنے والا بنا، اپنے احکامات کا فرما بردار بنا. تیسری دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو قبول فرما، تو قبول فرمانے والا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ربنا وابعث فیہم، اچھا تیسری دعا یہ بھی ہے وارنا مناسکنا وتب علینا، تعمیر تو کی، مناسک حج بھی ہیں، تو ہمیں سکھا مناسک حج کیا ہے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تین دعائیں فرمائیں. چوتھی دعا بڑی اہم ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اب میں نے تیرا گھر تو بنا لیا، اب اس کو آباد کرنے والا ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاکیزگی عطا فرمائے. بے شک تو توبہ قبول انک انت التواب الرحیم، تو ہی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی کریم علیہ السلام میں کتنی مدت ہے. کچھ کہتے ہیں 2200، کچھ کہتے ہیں 2500، کچھ نے 3000 بھی بتایا. چلے 3000 کر لیں یا کم از کم منیمم 2200 کر لیں، 2200 سال. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہو کر دعا کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کا جو ہے وہ ظہور کم از کم 2200 سال کے بعد کیا. ہم کہتے ہیں آج دعا کریں ابھی قبول ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ دعا کر لیجئے، دعا کرنا کام آپ کا ہے، قبول کرنا یا اس کے دیگر نوازشات عطا کرنا یہ اس کی حکمت ہے، اس پر چھوڑ دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ساتھ ساتھ میسیج بھی مفتی صاحب نے آپ کو دے دیا اور میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ کی طرف سے بھی آج کا جو موضوع رہا، سوالات ہیں، جوابات ہیں، کیا میسیج آپ ہمارے یوتھ کو دیں گے؟ اسپیشلی میں چاہتا ہوں سمیر بھائی، مقامات مقدسہ یقیناً اگر ان سارے مقامات مقدسہ کی تاریخی حیثیت کا جائزہ لیں تو اللہ والوں کی نسبتیں ہمیں ملتی ہیں. بے شک کہ ہر مقام کو کسی نہ کسی اللہ کے نبی سے، اللہ کے برگزیدہ بندے سے نسبتیں ہیں اور ان نسبتوں کی برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں اور انہی نسبتوں سے جوڑا گیا ہے. یعنی آج ہم دیکھیں نا کہ ہم دنیاوی مشاغل میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں اہل اللہ سے وابستگی اور اس طرح نسبتوں کے ساتھ ایک تعلق، ہمارا پاکیزہ نسبتیں ہونا، یہ ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے اور اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر ہم دیکھیں تو اعمال کی بے برکتی آتی ہے اور دین سے دوری آتی ہے. تو اللہ والوں سے وابستگی اور نسبتوں سے وابستہ ہونا، پاکیزہ نسبتیں ہونا، یہ ہماری دنیا میں بھی، ہمارے جملہ معاملات میں، ہماری عبادات میں، دینی معاملات میں بھی یہ اثر انگیزی رکھتا ہے. تو اس لیے پاکیزہ نسبتیں اختیار کی جائے اور اللہ والوں کے دامن سے وابستہ اختیار کی جائے. اللہ رب العالمین ان پاکیزہ نسبتوں کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. مفتی صاحب جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مفتی صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت اہم ترین موضوع رہا خانہ
کعبہ اور یقیناً بے شک ہمیں اس کی اویئرنیس جو بیسک نالج ہونی چاہیے کوشش کی گئی آج کے اس پروگرام میں وہ بیسک اویئرنیس وہ بیسک نالج آپ تک ہم پہنچائیں. میں بس ایک جاتے جاتے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آج اس دور میں ہم بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت سے ان کو نوازا ہے, لیکن وہ جو تڑپ ہوتی ہے, وہ جو جذبہ ہوتا ہے, وہ جو شوق ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کریں, ہم حج کریں, ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں, ہم طواف خانہ کعبہ کریں, ہم بھی سعی کریں, ہم بھی دیگر جو آپ سمجھ لیں جتنے فیچرز ہمیں نظر آتے ہیں اور جتنے احوال ہمیں نظر آتے ہیں, جتنے اعمال نظر آتے ہیں, ہم بھی ان اللہ کے جو بندگان خدا ہیں اس وقت جو حج کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا اور جس انداز سے وہ تمام مناسک ادا کر رہے ہیں, ہم بھی کاش کہ ان میں شامل ہوں. تو ایسے لوگ کم سے کم اپنے آپ کی ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا, ہم یہ سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ نے پتہ نہیں آپ کی سانسیں آپ کے ساتھ وفا کریں نہ کریں, ایک بار ضرور اللہ کے گھر کا حج کریں, عمرہ کریں. آپ یقین جانیے تاریخ میں لکھا گیا ہے سنہری الفاظ سے کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بہت سخت تھے اندر سے اور روحانی طور پر وہ کیفیات ان کی نہیں تھیں, لیکن اللہ کے گھر کی زیارت کی, کعبۃ اللہ کا طواف کیا, ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ یار ہم نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا یہاں آنے میں. اصل روحانیت تو یہ ہے, اصل زندگی تو یہ ہے, اصل جڑنا تو پھر اللہ سے جڑنا ہے, اور جو پھر اللہ سے جڑ جائے جیسے دونوں مفتیان کرام نے فرمایا اس کی پھر دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی. اسی میسج کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.